بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ غزوہ احد کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کریں گے، جس میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ بہت سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے اور اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ معزز ناظرین، غزوہ احد مشرکین قریش کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور غزوات میں سے ہے، جو سن 3 ہجری میں کوہ احد کے مقام پر انجام پایا۔ غزوہ احد بروز شنبہ 7 شوال سن 3 ہجری 625 عیسوی انجام پایا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ 15 شوال کے دن ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کی بھاری شکست کے 1 سال بعد قریشی ابو سفیان کی سرکردگی میں بدر کے ہلاک شدگان کے انتقام کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر جنگ کے لیے تیار ہوئے اور بالآخر جس کی تعداد 3000 افراد تک بتائی گئی ہے، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 5 شوال سن 3 ہجری کو مشرکین احد کے قریب اریس کے علاقے میں پہنچے اور اپنے چوپایوں کو وہاں کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ذریعے دشمن کی نفری اور وسائل سے باخبر ہوئے تھے، چنانچہ اوس اور خزرج کے بعض عمائدین من جملہ سعد بن معاذ، اسید بن خزیر اور سعد بن عبادہ کچھ افراد کے ساتھ مشرکین کی یلغار کے خوف سے جمعہ کی صبح تک مسجد میں پہرا دیتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز دفاعی اقدامات کی کیفیت کے سلسلے میں اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ مہاجرین اور انصار کے اکابرین بھی یہی چاہتے تھے، بالخصوص وہ لوگ جو شہر مدینہ کی سابقہ جنگوں کے تجربے کے پیش نظر کہتے تھے کہ مسلمان شہر سے باہر نہ جائیں، لیکن مسلم نوجوان یہاں تک کہ حمزہ بن عبد المطلب جیسے بزرگ صحابی کا اصرار تھا کہ جنگ شہر سے باہر لڑی جائے۔ آخرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی رائے قبول کی اور جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینہ سے باہر نکلے اور ایک رات مدینہ اور احد کے درمیانی علاقے شیخان میں منتظر رہے اور دوسرے دن صبح کے وقت دوبارہ روانہ ہوئے۔ معزز ناظرین، ابھی سپاہی اسلام کے مقام احد پر پہنچے تھوڑا سا ہی وقت گزرا ہوگا کہ عبداللہ بن ابی نے اس بہانے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنے کے بارے میں اس کی دی ہوئی تجویز کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ایک جماعت کو لے کر مدینہ واپس لوٹ آیا اور مسلمانوں کی تعداد 1000 سے گھٹ کر 700 تک پہنچی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو منظم اور مرتب کیا اور کوہ احد کی طرف پشت کر کے دشمن کے سامنے صف آرا ہوئے، جبکہ عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کا ایک دستہ دے کر کوہ عینین پر تعینات کیا، جو احد کی بائیں جانب واقع ہے۔ دوسری جانب مشرکین نے بھی صف آرائی کی۔ میمنہ کی کمان خالد بن ولید کو جبکہ میسرہ کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کے سپرد کی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے خطبہ دیا اور تیر اندازوں پر زور دیا کہ مسلمانوں کے عقبی مورچے کی سختی سے حفاظت کریں اور کسی صورت میں بھی اپنا مورچہ نہ چھوڑیں۔ جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کے ایک جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ نے مبارز طلبی کی۔ امام علی علیہ السلام میدان میں اترے اور اس کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ مسلمان اس ابتدائی کامیابی سے مسرور ہوئے اور تکبیر کے نعرے لگا کر اچانک مشرکین کی صفوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمان بہت تیزی سے مشرکین پر غالب آئے اور مشرکین فرار ہو گئے۔ معزز ناظرین، جنگ کا ابتدائی نتیجہ مشرکین کی شکست کی صورت میں برآمد ہوا، لیکن جن تیر اندازوں کو لشکر اسلام کی بائیں جانب تعینات کیا گیا تھا، غنیمت کی لالچ کر کے اپنا مورچہ چھوڑ گئے اور ان کے سالار عبداللہ بن جبیر، جو انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی دعوت دے رہے تھے، بے سود رہا۔ خالد بن ولید، جو اس سے پہلے بھی تیر اندازوں کی تعیناتی کے مقام سے
مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ اس بار درے کے اوپر باقی ماندہ چند تیر اندازوں پر حملہ کیا اور اکرمہ بھی خالد سے آ ملا تھا اور ان سب نے مل کر مشرکین کے پیادوں کے تعاقب میں مصروف مسلمانوں پر پشت سے حملہ کیا۔ اسی اثناء میں کسی نے ندا دی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ خبر مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کا سبب بنی اور بعض نے تو پہاڑ کی پناہ لی۔ روایت میں ہے کہ گھمسان کی لڑائی میں کئی مشرکوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی غرض سے حملے کیے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، جبکہ صرف چند صحابی میدان میں باقی تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد چوٹ آئی تھی۔ آپ پہاڑ میں موجود دراڑ کی پناہ میں چلے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، حمزہ بن عبد المطلب شہید ہوئے اور ان کے جسم کو مسلح کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی اور افراتفری اس قدر بڑھ گئی کہ پورا لشکر بھاگ گیا اور امام علی علیہ السلام کے سوا رسول اللہ کے قریب کوئی نہ رہا۔ جملہ لشکر بھاگ گیا۔ بعد ازاں محدود چند افراد آپ سے آ ملے، جن میں سب سے پہلے عاصم بن ثابت، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف آپ کی طرف آ گئے۔ مشرکین اپنے ہتھیاروں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کی بڑی تعداد کو شہید کیا۔ سب سے زیادہ اہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ جحشی نے نیزے کا وار کیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندا کے سپرد کیا، جس کا باپ جنگ بدر میں حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ ہند بنت عتبہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمزہ کی شہادت اور ان کے بدن کا مسلح ہونے پر بہت زیادہ مغموم اور غضبناک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تدفین کا اہتمام کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے شہداء کی میتوں پر، کہ جن کی تعداد 70 یا اس سے کچھ زیادہ تھی، نماز پڑھائی اور ہر بار یہی فرمایا کہ حمزہ سید الشہداء کا جسم مطہر بھی ہر شہادت کے ساتھ رکھا جائے، اور یوں حمزہ کی میت پر 70 یا کچھ زیادہ مرتبہ نماز پڑھی گئی۔ شہدائے احد کو کوہ احد کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا۔ بالآخر دو لشکر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ابو سفیان دامن کوہ کے قریب آیا جہاں مسلمان موجود تھے اور بتوں کی ثناگوئی کرتے ہوئے یوم احد کو یوم بدر کے برابر قرار دیا۔ جنگ احد کی شان میں کئی آیات نازل ہوئی، جن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے 129 تک ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے بعد کبھی کبھی شہدائے احد کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ تمام مورخین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کردار دوسری جنگوں کی مانند بے مثل اور بے نظیر تھا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار تھے۔ مشرکین کا پرچم دار طلحہ بن طلحہ آپ کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ کئی افراد نے یکے بعد دیگرے مشرکین کا پرچم اٹھایا جو آپ کے ہاتھوں مارے گئے، جس کے بعد مشرکین کا پرچم لہراتا نظر نہیں آیا۔ خالد بن ولید کے حملے کے بعد سپاہی اسلام کی اکثریت نے فرار کی راہ اپنائی تو آپ نے رسول اللہ کی جان کا تحفظ کیا۔ معزز ناظرین، اس جنگ میں 22 مشرکین ہلاک ہوئے، جن میں سے 12 افراد کو امام علی علیہ السلام نے ہلاک کیا۔ امام علی علیہ السلام کی جان فشانی دیکھ کر جبرائیل نے آپ کی تعریف اور تمہید کی اور ان کی مشہور ملاکوتی ندا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی کی صدا باز گشت میدان احد میں ہی سنائی دی۔ اس جنگ میں امام علی علیہ السلام کے جسم پر لگے زخموں کی تعداد 90 تک پہنچی۔ امام علی علیہ السلام کی استقامت کی وجہ سے ہزیمت زدہ مسلمانوں کی ایک جماعت ایک بار پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئی۔ جب امام علی علیہ السلام کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور پرچم گر گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ پرچم آپ کے بائیں ہاتھ میں دے، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں میرے علمدار ہیں۔ جبرائیل نے امام علی علیہ السلام کے جہاد کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جان فشانی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جبریل نے عرض کیا، میں بھی آپ سے ہوں اے اللہ کے رسول۔ معزز ناظرین، یہ تھا جنگ احد کا قصہ۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔